अमेरिका का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने आम शहरियों को तबाह पहुँचाएँगे, सारे घर वग़ैरह उन पे नुकसान पहुँचाएँगे, तबाह कर देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत की काविशों को सराहते हैं कि वो इस तनाज़ा के हवाले से, इस यूक्रेन के हवाले से तनाज़ा में बिल्कुल गैर जानिबदार मौक़िफ़ रखते हैं। अभी तो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल वाज़ह है कि अमेरिका अपनी ताकत अपने हाथ सारी दुनिया पे नहीं रख सकता है। सदर रूस व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत अच्छा मंसूबा पेश किया है जिसका नाम है ग्रेट यूरेशियन पार्टनरशिप, यानी अजीम यूरेशियाई शरकत दारी। सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दोनों ममालिक में क्या मज़हब है ना, क्योंकि भारत में वो जो हिंदू के लोग होते हैं उनके साथ कोई अलग किस्म अलग हैसियत के ताल्लुकात होंगे, बल्कि देख लें कि पाकिस्तान की क्या सलाहियत है कि इधर मुस्लिम लोग हैं और रूस में भी 15% लोग मुस्लिम लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो ख़ुसूसी मेहमान हैं और इनसे हम पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के बारे में बात करेंगे। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। बल्कि फ़ोकस हमारा ये होगा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आने वाले दिनों में कितनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के साथ किस तरीके से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, और जो अब सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान ने जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में सालिसी का किरदार अदा किया, क्या पाकिस्तान रूस और यूक्रेन जंग में भी सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं? रूस और यूक्रेन के लिए पाकिस्तान फ़ायदेमंद साबित हो सकता है या नहीं? इसके लिए जो शख्सियत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, सर्गेई चेकलिन। आप इनको मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते होंगे, इनको अपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। पाकिस्तान के हवाले से डिफरेंट रील्स बनाते हैं, पाकिस्तानी कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पाकिस्तानी ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं और रशियन एम्बेसी में प्रोटोकॉल ऑफिसर की खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। सर्गेई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा बुलाया। मुझे हर दफ़ा खुशी होती है कि मैं इधर आया करता हूँ और उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में और ज़्यादा आपसे मिलेंगे। मैं बहुत इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होगा। सर, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो सालिसी का किरदार अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस भी अपने एक हरीफ के साथ जंग लड़ रहा है, यूक्रेन के साथ। क्या समझते हैं ये जंग कब तक ख़त्म होगी और अब तक इसके कितने नुकसानात हो चुके हैं? अच्छा, देख रहे हैं कि सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है कि अमेरिका किस तरह अपनी लड़ाई करती है और हम किस तरह करते हैं। कि अमेरिका का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने आम शहरियों को तबाह पहुँचाएँगे, सारे घर वग़ैरह उन पे नुकसान पहुँचाएँगे, तबाह कर देंगे। बल्कि हमारे इसी वजह से हमारे थोड़ा-सा, आप देखते होंगे कि हम थोड़ा-सा फँस गए हैं। मैं इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल करूँ क्यों? क्योंकि हमारा यही अप्रोच है कि हम डायरेक्टली बमबारी नहीं करेंगे। वो जो कीव है, यूक्रेन का सदर मकाम है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कवरिंग बॉम्बिंग्स नहीं करेंगे ना, बल्कि हम आम शहरियों की देखभाल करते हैं। क्योंकि हमारे ख्याल में वही यूक्रेनी जो उधर ही रहते हैं, सबसे पहले उधर आधा यूक्रेन तकरीबन वो वैसे ही रूसी हैं असल में, और वो रूसी ज़ुबान बोलते हैं, वो हमारे ही लोग हैं। और दूसरा आधा यूक्रेन ये है यूक्रेनी लोग, वो हमसे तकरीबन 80-90% मिलते जुलते हैं, तो फिर हम भी उनको अपने ही समझते हैं ना। इसी वजह से हम उनको इस तरीके से तबाह नहीं कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो जो 2022 से लेके फरवरी 2022 से लेके खुसूसी फौजी कार्रवाई जो चल रही है, हम उसको जंग नहीं बोलते, क्योंकि हम इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं लड़ते, बल्कि इसकी मुजरिमाना हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं जो बिल्कुल नाज़ी रजीम है। और आपको पता होगा कि जो मसलन फ़लस्तीन में क्या किया जाता है, कुछ और इलाकों में किया जाता है, और यूक्रेन में भी ऐसे ही होता है। मतलब तो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इसी वजह से आपका सवाल ये है कि कब तक ख़त्म हो जाएगा। तो हम कोई आपको सही तारीख़ नहीं बताएंगे अभी, कोई भी नहीं बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, हमारे सफ़ीर साहब नहीं बताएंगे, पुतिन साहब भी नहीं आपको बताएंगे कोई सही तारीख़। बल्कि हम जानते हैं कि
ہمارے وہ جو فوجی اور سیاسی مقاصد جو کیے گئے تھے ماضی میں ہم ان کو پورا کریں گے, مکمل کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ جو حفاظت ہماری سیکیورٹی ملک کی وہ نہ صرف یوکرین کی طرف بلکہ مغرب کی طرف, امریکہ کی طرف, نیٹو کی طرف پوری طرح یقینی بنایا جائے. اور اسی وجہ سے ہم اپنی نہ صرف زمین پہ, کیونکہ یہ بھی تصور ہے ویسٹرن میڈیا پہ کہ وہ جو ہم زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں یہ سارے, بلکہ ہم لڑ رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہمارے قریبی اتحادیوں جیسے کہ بیلاروس ہمارے اتحادی, کچھ اور ملک وہ جو سابق سوویت جمہوریہ ہے نا, ان سے بھی اور اس خطے کی امن و استحکام کے لیے لڑ رہے ہیں. صحیح. اینڈ روس کی یہ کوشش ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کے بغیر جو ہے اپنے مقاصد اور اہداف کو پورا کیا جا سکے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ میں جنگ بندی کی کوشش کی, کیا پاکستان روس اور یوکرین کے بیچ میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اکثر یہ کہتے ہیں اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی کاوشوں کو سراہتے ہیں کہ وہ اس تنازع کے حوالے سے, اس یوکرین کے حوالے سے تنازع میں بالکل غیر جانبدار موقف رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کہ پازیٹیو نیوٹرلٹی ہوتی ہے, مطلب مثبت غیر جانبداری. کیونکہ پاکستان پہ اتنے زیادہ دباؤ ڈالا جاتے ہیں مغرب کی طرف سے کہ آپ سینکشنز لگا دیں, کہ آپ روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو کاٹ کر دیں, بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں دوہری پابندیاں ہوتے ہیں, مطلب کہ بزنس پہ کچھ وہ ڈرتے ہیں. ہاں بالکل. لیکن ان سبھی چیزوں کے باوجود پاکستان اس تنازع میں غیر جانبدار رہتے ہیں, اور ہم اس موقف سر فہرست سراہتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور جہاں تک سلیسانہ کردار کی بات ہے تو پھر یہ ابھی نہ صرف ہم پہ منحصر ہے بلکہ دوسرے فریق پہ بھی منحصر ہے. ان کے ذہن میں جو چل رہا ہے, ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ بہت زیادہ ممالک نے اپنے سلیسانہ پہلے پیش کی تھی, جیسے کہ ترکی مثلاً 2022 میں ہی استنبول میں صدر ترکی رجب طیب ایردوان کی صدارت میں صدارت نہیں بلکہ کہ وہ جو انہوں نے سلیسانہ کردار ادا کر لیا تھا, تو ان کے ساتھ ہم مذاکراتی میز پہ بیٹھے تھے. بلکہ ایک دم پھر ان کو یوکرین کو فون آئی تھی لندن سے, تب کہ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا نہیں روس سے بات نہیں کرنی, پھر وہ ایک دم چلی گئی نا. تو اسی وجہ سے اگر ہم چاہے پاکستان کے, چاہے عرب ممالک کے, چاہے ترکی کے یا چاہے ہنگری کے, کیونکہ انہوں نے بھی پیش کیا ہے, ہاں, تو پھر ہم آپ کے سارے وہ جو انیشیٹیوز کو قبول کر لیں گے, بلکہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ دوسرے والے فریق وہ ان کو بھی قبول کر لیں گے. اسی وجہ سے ہم بے شک اور ہر کسی پلیٹ فارم پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امن کے حامی ہیں, امن کے حق میں ہم بات کرتے ہیں, لیکن اگر یہ وہ جو امن ہو جائے گا, امن معاہدہ ہو جائے گا, وہ ہماری شرائط پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس امن کا مطلب نہیں ہے کہ ہم سبھی چھوڑ کے مغرب کے پاؤں پہ آ جائیں, ایسا نہیں ہونا. صحیح, یعنی دونوں فریقین کی رضامندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ دونوں اس بات پہ راضی ہیں کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے تو پھر پاکستان کے اس کردار کو قبول اسی وجہ سے ویسے کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات کیے گئے تھے نا, پاکستان اسی وجہ سے اپنا ثالثانہ کردار بالکل کامیابی سے ادا کر لیا ہے, کیونکہ دونوں اطراف پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, اور دونوں کے لیے وہ کافی مناسب ہے کہ سر کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پلیٹ فارمز پہ ایک ٹرمینالوجی استعمال ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس نیو ورلڈ آرڈر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک وقت وہ تھا جب امریکہ کی حکمرانی تھی کہہ سکتی ہوں کہ پوری دنیا پہ, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس میں ہمیں چائنا بھی نظر آ رہا ہے, رشیا بھی نظر آ رہا ہے, بلکہ دنیا کی مختلف قوتیں ہمیں سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی. اس نیو ورلڈ آرڈر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے سبھی ناظرین سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات سے نہ ڈریں, خوف نہ کھائیں کہ کوئی نیا عالمی نظام آنے والا ہے, کیونکہ ویسے تاریخ کی بات ہے کہ ایک کے بعد ایک آج آتے رہتے ہیں یہ سارے نئے ورلڈ آرڈر, جیسے کہ ہوتا تھا دوسرے جنگ عظیم کے بعد 2 قطبی عالمی نظام بنا ہوا تھا,
جس میں دو بالکل قطب تھے، امریکہ اور سوویت یونین. بالکل اس کے بعد سوویت یونین کے شرازہ بگڑنے کے بعد تو یہ قطب عالمی نظام آ گئے جس میں امریکہ کی حکمرانی آ گئی. ابھی تو آہستہ آہستہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ اپنی وہ جو اپنی طاقت اپنے ہاتھ ساری دنیا پہ نہیں رکھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی یہ جو نیا والا کانسیپٹ ہے شاید آپ نے سنا ہوگا، وہ میڈل پاورز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صرف بڑی بڑی طاقتوں پہ نظر ڈالتے ہیں جیسے کہ امریکہ، روس، چین، یورپ، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ چھوٹے ممالک بلکہ جن کے پاس کوئی خصوصی صلاحیت ہے وہ بھی عالمی اسٹیج پہ قدم اٹھاتے ہیں اور اس پہ اپنی آواز، اپنی اونچی آواز میں کچھ بولنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بالکل امریکہ اور مغرب میں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، بلکہ ابھی بالکل امریکہ کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے کہ وہ ہر کسی آواز کو دبا دیں. تو جیسے کہ ان طاقتوں میں سے ہمارے رائے میں پاکستان بھی شامل ہے، اور بے شک یہ جوہری طاقت ہے، اس کی یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے. معیشت کے لحاظ سے یہ 25 سرفہرست معیشتوں میں سے ایک ہے. تو ہمارے رائے میں پاکستان کا مقام اس نئے عالمی نظام میں بھی کافی اہم ہوگا. اور اسی وجہ سے روس کا موقف یہ ہے کہ ہم تو خود بھی ایک بڑا قطب ہے اس نئے کثیر القطبی نظام، ہم کہتے ہیں کثیر القطبی نظام جو ابھی بن رہا ہے نا، اس میں ہمارا اہم مقام ہے. اور ہم سبھی ہمارے وہ جو ہم خیال والے ممالک کو بلانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ والے ممالک ایشیا، سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے عالمی جنوب یعنی ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہمارے ساتھ آ جائیں. ہم امریکہ والے غلامی کروانا نہیں چاہتے، ہم آپ پہ کوئی زیادہ پابندیاں لگانا نہیں چاہتے، آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے کہ کون حکمران کرے گا، کوئی یہ والا نام نہاد جمہوریت وغیرہ یہ سارا ہم چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سبھی ممالک کے فائدے میں ہم تجارت، ہم وہ جو انضمام وغیرہ آگے بڑھانے، انٹیگریشن، رابطہ کاری، علاقائی رابطہ کاری، تاکہ سبھی ممالک کو فائدے مل جائے. میوچل بینیفٹس کے اوپر تمام تر ممالک جو ہیں وہ کام کریں. اچھا، میوچل بینیفٹس کی بات ہو رہی ہے تو چائنا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، پاکستان بھی کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹریڈ ٹو وے ہوتی ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا، چائنا اور پاکستان مستقبل میں اس طریقے سے دوستی نبھا سکتے ہیں یا اس طرح میوچل ایک کمبینیشن بنا سکتے ہیں جس سے پوری دنیا کو فائدہ حاصل ہو؟ بالکل، میرے خیال سے اور ہمارے روس کے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ابھی فی الحال دونوں اطراف دیکھ رہے ہیں، نہ صرف مغرب کی طرف دیکھتے ہیں بلکہ چین اور ایشیا کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور چین کے ساتھ اچھے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے خیال میں یہ روس کے لیے کافی فائدہ مند بھی ہوگا، کیونکہ ہم یہ بے شک نہیں چاہتے، میں سیدھی بات کروں، اور ہمارے وہ جو حکمران ہوتے، ہماری قیادت یہ بھی بات کرتی ہے کہ ہم کسی بھی، چاہے وہ چین بھی جو ہمارا اچھے دوست، ان کی انیشیٹو میں شامل نہیں ہونا چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کے اندر ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تھوڑا سا زیادہ کس طرح سینرجی جو ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کو طاقت دے دیں اپنے پروجیکٹ سے. ہاں بالکل، کیونکہ ہمارا بھی صدر روس ولادیمیر پوتن نے ایک بہت اچھا منصوبہ پیش کیا ہے جس کا نام ہے گریٹ یوریشین پارٹنرشپ، یعنی عظیم یوریشیا شراکت داری، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک راہداری بنانا چاہتے ہیں جو بیلاروس سے لے کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیلاروس وہ بالکل یورپ کا دروازہ ہے، پھر روس، پھر وسطی ایشیا کے ممالک قزاقستان، ازبکستان وغیرہ، پھر افغانستان، اور پھر آخر تک پاکستان تک پہنچے. اور ہماری امید یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات بھی برداشت کر سکیں گے، اور افغانستان، ایران، بھارت کے ساتھ کافی بہتری آ جائے گی تعلقات میں. تو پھر اس سے ہمارے پختہ یقین ہے کہ پورے خطے کے لیے فائدہ ملے گا. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا کے لیے، کیونکہ پاکستان بھی اہمیت کا حامل ہے، بھارت بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن دونوں ممالک ایسے ہیں جن کی آپس میں
کشیدگی چل رہی ہے اور کبھی بھی ایک ٹیبل پر ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئے بیٹھے ہوئے جس میں مذاکرات ہو سکے، جس میں مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کین بی اے سبسٹیٹیوٹ آف انڈیا ٹو رشیا، یعنی پاکستان جو ہے وہ بھارت کی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے روس کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلے وہ جو ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں ہر کسی ملک کے ساتھ اپنی خود مختار قدر کے حامل تعلقات ہوتے ہیں. مطلب کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف دوستی بناتے ہیں. جیسے کہ یہ ادھری ہوتے ہیں، مغرب عام طور پہ ہوتے کہ وہ چلے روس کے خلاف دوستی کوئی اتحاد بنا دیں گے نا. جیسے کہ انہوں نے یوکرین کو اسلحہ زیادہ دے دیا اور بہت پہلے عرصے سے لے کے ان کی تیاری کی کہ وہ روس کے خلاف لڑ جائے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی ہم سے وسطی ایشیا اور کفکاز کے ممالک چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر وہ جو انتخابات کے پہ تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، گڑبڑ کرواتے ہیں. لیکن ہمارے وہ جو یہ پرسپیکٹیو ہے کہ ہم ہر کسی ملک کے ساتھ اور بشمول پاکستان اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھیں نا، تاکہ یہ اس میں وہ جو آپس میں کوئی دو طرفہ مسائل ہوتے ہیں، دو طرفہ کوئی تنازع ہوتے ہیں، یہ ان ممالک کا اپنا ہی معاملہ ہے. اگر آپ نہیں اسلام آباد نہیں نئی دلی ہمارے پاس آ جاتے اور کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ کشمیر لڑ جائے نا، ایسے نہیں ہوتے ہیں نا. آپ کا آپس میں مسئلہ ہے. آپ میرے خیال سے اچھی طریقے سے آگے کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بالکل، کیونکہ میں نے سنا کہ کچھ ہفتے پہلے سری لنکا میں کوئی خفیہ ملاقات ہوئی تھی جس میں دونوں اطراف سے پاکستان اور بھارت کی طرف کوئی نمائندگان شامل تھے اور کافی اچھی سطح پہ، کافی بلند سطح پہ نمائندگان شامل بات چیت کی کوشش تھی. تو اسی وجہ سے ہم پاکستان کے ساتھ بے شک اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈلی جا سکتی ہے. اور امید ہے کہ پاکستان کی حکومت کے لیے وہ بھی ہم سے اداس تو نہیں ہوں گی. ہم ان سے اچھی دوستی بنانا چاہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کیا مخلصانہ کوشش ہے. اور جہاں تک وہ جو سبسٹیٹیوٹ کی بات ہے، متبادل کی بات ہے، ہم ویسے نہیں سمجھتے کہ پاکستان متبادل بن سکتا ہے، بلکہ کیونکہ متبادل یہ ویسے کوئی جیسے کہ دلال وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب نا؟ مطلب کہ پاکستان یہ ہمارا اچھا شراکت دار ہے اور اچھا اتحادی بھی بن سکتا ہے. وہ ہمارا ہم خیال ملک ہے. اور ابھی ہمارے روس میں ایک کلاسیفیکیشن ہے، ایک زمرہ ہے وہ غیر دوستانہ ممالک جس میں مغرب شامل ہے، امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین، جاپان، جنوبی کوریا جنہوں نے پابندیاں لگائے ہیں. اور دوسرا ہے دوستانہ ممالک جس میں پاکستان شامل ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ اور زیادہ آگے بڑھ جائیں. صحیح. اگر عام الفاظ میں کہنا چاہوں تو کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. ہر ملک کی جو ہے وہ اپنی اہمیت ہوتی. اچھا سرگئی، مجھے بتائیے گا، تھوڑا سا آپ رشیا کی طرف آتے ہیں، رشین چیزیں بھی تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں اور اب کنورسیشن کو تھوڑا لائٹر نوٹ پہ لے کے جاتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ رشیا کی آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے اور رقبہ بہت زیادہ ہے. کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا بلوچستان جو ہے وہ سیم کیس ہے، رقبہ بہت زیادہ ہے، آبادی بہت کم ہے. تو روس اس چیز کو کیسے مینیج کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر مجھے اجازت دیں کہ پچھلے والے سوال پہ ایک چھوٹا سا نوٹ میں دے دوں. ٹھیک ہے، کہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دونوں ممالک میں کیا مذہب ہے نا. کیونکہ بھارت میں وہ جو ہندو کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی الگ قسم، الگ حیثیت کے تعلقات ہوں گے. بلکہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی کیا صلاحیت ہے کہ ادھر مسلم لوگ ہیں اور روس میں بھی 15% لوگ مسلم لوگ ہیں. اور ابھی سب سے وہ جو آپ سیاسی سطح پہ آپس میں بہترین تعلقات نہیں بن جائیں گے، بلکہ دلوں کا تعلقات وہ تو اچھے ہوں گے نا. اور عوام پیپل ٹو پیپل ریلیشن، جو عوام کے مابین کچھ تبادلے تعلیمی، سائنسی وغیرہ وہ چلتے ہیں. اور ابھی میں اپنی طرف سے وہ جو روس میں مقیم سفیر، پاکستانی سفیر ترمیزی صاحب ان کی کاوشوں کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چچنیا نامی ریجن کا دورہ کیا ہے. چچنیا وہ پورا مسلم ریجن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی بین العلاقائی تعلقات بھی بن جاتے ہیں کیونکہ ادھر مسلم آبادی ہے. انہوں نے کہا کہ چلیں ہم جو پاکستان سے طالب علم روس جاتے ہیں وہ نہ صرف
وہ بڑے والے معروف والے یونیورسٹی جس کی ماسکو سینٹ پیٹرزبرگ میں، بلکہ ادھر بھی، کیونکہ ادھر اچھا ماحول ہے مسلم طالب علموں کے لیے، ادھر اچھے مواقع ملیں گے کیونکہ لوگوں کے ساتھ بالکل زبان کو چھوڑ کے مطلب سارے بالکل اتفاق ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والا ثقافتی پوائنٹ آف ویو وہ بہت اہم ہے پاک روس تعلقات دوستی کے لیے یا پاک روس تعلقات کے لیے. اچھا اب آئیں گے رشیا کی آبادی. جہاں تک مینج کرنے کی بات ہے، وہ جو یخنی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے نا، تو اس میں روس میں واقعی کافی زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے، اور ہمارا بیشتر حصہ وہ جو سائبیریا نامی علاقہ ہے، اس میں ہمیشہ یعنی 365 دن سالانہ ادھر ہی برف پڑی ہے، اور وہ نہیں پگھلتی، اور اس میں ہم کوئی کاشتکاری وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ وہ جو یورپی حصہ ہے اور ایشیائی حصے کی جنوب ہے، اس میں تو ہمارا سیزن وہ جو ہوتے ہیں وہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں نا، بدلتے ہیں. اس میں بالکل یہ موسمیاتی نظام کافی اچھی طریقے سے بنا ہوا ہے. ہمارے سب سے پہلے وہ جو الرٹ والا سسٹم چلتا ہے، اور کافی اچھی سطح پہ پیشگوئیوں کا نظام بنا ہوا ہے. اسی وجہ سے جب کوئی بھی آفات ہو، یا تو کوئی سیلاب، زلزلہ، یا تو ویسے نارمل کوئی برف پگھلنے لگی وغیرہ، تو آپ کو آپ کے میسج مل جائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے، کدھر کدھر جانا، کون کون سے علاقے خطرے میں ہے. تو اسی وجہ سے یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ بے شک ہے کہ ہمارے وہ جو عمارتیں ہوتی ہیں نا، اس میں ہم پہلے سے ہی فراہم کرتے ہیں کہ وہ سارے تقاضوں کے مطابق ہوں، تاکہ مثلاً، اور ہر کسی علاقے کے لیے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے کوئی سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملا، پھر آپ نہیں بنا سکتے عمارت. تو مثلاً مطلب یہ ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے وہ قانونی تقاضے پورے کرنے. بالکل کیونکہ مثلاً مشرق بعید میں ادھر زیادہ زلزلے کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کہ جاپان میں ہوتا ہے، وہ جاپان کے بالکل قریب ہے. اسی وجہ سے ہر کوئی عمارت زلزلے مطلب کس طرح بولتے ہیں، زلزلے کے لیے محفوظ برداشت کر سکتے. بالکل جہاں تک وہ والے علاقے جس میں سیلاب کا خطرہ ہے ندیوں کی وجہ سے، تو پھر ادھر ہی وہ چاہیے کہ اوپر سے لے کے کوئی اسٹامپ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ستون، تاکہ اگر پانی آ جائے وہ آپ اس میں ڈوب نہ جائیں نا، آپ کا گھر ڈوب نہ جائے. سیف آپ کے محفوظ ہو. مطلب وہ کنسٹرکشن کی کچھ اسپیسیفک رولس ہیں، ریگولیشنز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں تاکہ آپ کی سیفٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے. اچھا سرگے، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے ٹیمپریچر کی بات کی اور میں نے کہا کہ آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے اور رقبہ زیادہ ہے، اس طریقے سے رشیا کا ٹیمپریچر بھی کہا جاتا ہے کہ کافی ٹھنڈا ہے. آپ نے اپنی باتوں میں بھی کہا کہ کچھ علاقے ہیں جہاں پہ تھرو آؤٹ برف باری ہوتی ہے، کاشتکاری وہاں پہ نہیں ہو سکتی. تو رشیا میں ہائیسٹ ٹیمپریچر ابھی تک کتنا رہا، اور تب اگر یا لوئسٹ بھی کہہ لے، فار ایگزامپل اگر بہت زیادہ برف باری ہو جاتی ہے یا کاشتکاری وغیرہ کچھ علاقوں میں نہیں ہو سکتی، تو وہاں زندگی کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے؟ کیا ایسی پریکاشنز کی جاتی ہیں، کیا ایسی سیفٹی میئرز لیے جاتے ہیں جس سے نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج نہ ہو، وہ خراب نہ ہو؟ صحیح ہے. تو جہاں تک وہ جو سب سے کم از کم درجہ حرارت کی بات ہے، وہ ہمارا ایک ورلڈ ریکارڈ وہ روس کے پاس ہے. ایک چھوٹی سی بستی ہے، نام ہے اس کا اویمیکون. اس میں ٹیمپریچر تھا -72 ڈگری. وہ جو سب سے -72. جی بالکل. ہاں، تو یہ سب سے دنیا بھر میں جو ریکارڈ کیا گیا تھا سب سے لوویسٹ ٹیمپریچر ہے. لیکن نارمل بات ہے، مطلب یہ تھی 1970، اگر مجھے غلطی نہیں ہے تو پھر اپروکسیمیٹلی سوویت زمانے کا. بلکہ ابھی تقریباً وہ جو اس علاقے میں سائبیریا میں -50 -7 ڈگری ہوتے ہیں. یہ نارمل. دیکھیں جہاں تک پریکاشنز کی بات ہے تو ان کے لیے کچھ خاد موجود ہیں. مثلاً اگر -30 بن جاتے ہیں تو بچوں کے لیے اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر -25 ہے تو پھر ہو جاتے ہیں ایسے. تو پھر مطلب کھانا اور یہ ساری چیزیں کیسے میں، کیونکہ اتنی برف باری اور اتنا ٹھنڈا موسم نہیں، ویسے ادھر وہ گیس چلاتے ہیں. خدا کا شکر روس
गैस के हवाले से काफ़ी मालदार मुल्क है ना, तो इसी वजह से बिजली का मसला नहीं पड़ता, उधर सारे गैस की पाइपलाइन लगे हुए हैं, तो इसी वजह से सारे वो जो कुकर वगैरह गैस पे चलते हैं, और वो सर्दी की शराइत में वो सर्दी की सूरत में ऐसे फिर भी मौसम चलते हैं। में डेफिनेटली रोड्स की हाँ ब्लॉकेज ये भी वाला हो जाती है, वो होते कैसे हैं, वो मैनेज होते होती हैं, है? नहीं वो तो फिर मैं कोई झूठ आपको नहीं बोलूंगा, हाँ वो जम जाते हैं, फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि इधर होते हैं ना, अगर आपने जाना बर्बारी पड़ी बबूसार तो पे, फिर आप स्कार्दो सीधे नहीं जा सकती है ना, आपको यूं कोहिस्तान से जाना पड़ेगा। तो रूस में ऐसे भी होगा, कुछ ऐसी बस्तियां, कुछ ऐसे शहर भी होते हैं जिन तक सर्दी के मौसम में सिर्फ परवाज से आप जा सकते हैं, बल्कि फूड बाय सप्लाई रोड भी नहीं, उसी तरह से होती उसी है होते हैं। क्योंकि हाँ वो जगहों पे अगर काश्तकारी नहीं होती तो अल्टरनेट यही है कि बिल्कुल, कहीं और से उनको खाने की उनको उधर चीजें फराहमी की जाती है, खाने सही पीने की चीज़ों और रहन सहन की चीज़ों की फराहमी की जाती है, उस पर वो स्केड्यूल के मुताबिक कोई खुसूसी तैयार होते गुमा कर कि हफ्ते में एक दफ़ा उधर तक ले जाया जाता है सामान, तो वो उस मतलब तरह वो से बर्दाश्त, सप्लाई वो तो फिर ये एकदम नहीं हुआ, वो कितने सदियों का मसला है ना। और वैसे वो जो सबसे ठंड इलाके है, इसमें नॉर्मली लोग तो नहीं रहते, वो उधर कुछ वो जो कंपनीज, कुछ कारखाने बने हुए हैं ना, वो जो आमतौर पे माइनर्स वाले यानी मदनियात के ना, तो फिर उधर उनके एम्प्लॉइज, उनके खानदान रहते हैं, तो वो शिफ्ट्स में रहते हैं, फिर चले जाएंगे, नए वाले आ जाएंगे। सही। और इसके वहाँ पे परमानेंट यानी पॉपुलेशन नहीं है इस तरह से, आमतौर पर नहीं होता, नहीं हाँ। होती, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, उससे भी जो है वो निज़ाम जिंदगी एक और चीज़ है जहाँ तक ट्रेडिशनल वो जो किस तरह बोलते, रूसी नहीं बल्कि अकलियतें है ना, वो जो नस्ल अकलियतें होते, हमारे एक चुकचे और इवेन के, ये है अवामन के नाम, जैसे कि पंजाबी सिंह है ना, तो वो उनकी रिवायाती रहन सहन, वो हिरन को पालने से, वो जो कुछ शुमाली हिरन होते हैं वो उनको पालते हैं, उनसे आपको गोश्त मिलता है, उनसे आपको दूध भी मिलता है, उनसे आपको वो जो चमड़ा भी मिलता है, आप गर्म कपड़ा बनवा सकते हैं। सही। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि फायर बर्ड परिंदा जो है ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी रशियन कहानियों में इसका जिक्र है। अच्छा। तो आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें फायर बर्ड के हवाले से कुछ हो? या हाँ बिल्कुल, हम उसको रूसी जुबान में जार प्टीत्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जार प्टीत्सा। जार प्टीत्सा, हाँ हाँ। तो फिर जैसे कि कहानियों में कहा जाते हैं कि ये वही परिंदे हैं जो आपकी सभी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है, और इसी वजह से सारे परियों की कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ हैं, उस पे मबनी है कि कोई आमतौर पे हम कहते हैं इवान जो है, ये सबसे आम नाम, जैसे कि मोहम्मद, और वो हमारी कहानियों में इवान दुराक यानी इवान बेवकूफ़, और ये बेवकूफ़ इस परिंदे को पकड़ने की कोशिश करता है, और उसके रास्ते में बहुत अलग अलग चैलेंजेस आ जाते हैं। और आखिर में उनके की क्या ख्वाहिश कि वो रानी मतलब कि वो जो ज़ार की बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो अगर वो सारे ये चैलेंजेस को पूरा करेंगे, वो फिर ज़ार ने वादा कर लिया कि वो रानी से शादी कर लेंगे। तो आमतौर पे हैप्पी एंड होते हैं हर किसी कहानी में। तो ये स्टोरीज जो हैं ये वहाँ पे भी मशहूर है, ये मशहूर हमारे बहुत ज़्यादा, ये हमारे वो जो किताबें, बच्चों की किताबें, वो पुराने ज़माने से लेके जब रूसी ज़ुबान लिखी भी नहीं थी, बल्कि हम वैसे नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर पे नाना दादी बच्चों अपने पोती पोतियों को बताती थी, ऐसे हमारे ज़माने तक ये आ गए। और ये सारे कहानी, बहुत ज़्यादा कहानियाँ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जादू है, क्योंकि हम रूसी कहते हैं कि जादू के बगैर हम इतने संगीन कंडीशंस में कैसे रह सकें। यानी मैजिक पे ज़्यादा बिलीफ है आप लोगों का, और जिंदगी में अब आप आने वाली जनरेशंस को ये स्टोरीज सुनाएंगे। बिल्कुल, मतलब मैं यही इसी वजह से सुनाऊंगा कि मुझे जादू के बगैर फिर भी मेरी अच्छी जिंदगी है, बल्कि बच्चों को सुलाना तो पड़ेगा ना, इसी वजह से बताना तो कुछ खौफनाक स्टोरीज भी तैयार की हुई हैं जो बच्चों को डराने के लिए हो? हाँ, वो बहुत ज्यादा होते हैं। वो मसलन है हमारे वो जो मेन बेड हीरो जो है हमारे सारे कहानियां, बाबा यगा, ये है एक खातून, बदसूरत खातून जो चुड़ैल, हाँ चुड़ैल है, बिल्कुल चुड़ैल है, जो आसमान पे खुद बखुद उड़ सकती है। उसका एक जैसे कि पता नहीं, जैसे कि एक बर्तन है, वो इस बर्तन में बैठ के फिर उड़ सकती है, और सभी पे कोई
कोई किस तरह बोलते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक ना वगैरह, तो वो कर सकती है, हैं, या वो कर बच्चों सकते को डराने हाँ, के लिए बहुत उसकी बच्चों को। स्टोरीज और ऐसे ही होते हैं कि अगर हमारे एक बबाई है, बबाई पता नहीं को बल्कि सभी को डराते हैं बच्चों को कि अगर आप अभी नहीं सो जाएंगे बबाई आ जाएगा आपको ले लेगा। यानी देयर इज नो डिफरेंस, हम भी बच्चों को ऐसे ही सुनाते हैं कि सो जाओ वरना जिन बाबा आके आपको ले जाएगा। सो सर के आपके और हमारे कल्चर की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती है, इसलिए बिल्कुल पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती जो है वो दिन ब दिन मजबूत होती हुई हमें नजर आ रही है। पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है बिल्कुल वो बिल्कुल, स्ट्रांग वो हो तो रही है। मजबूत सर है। के बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, इट वॉज लवली मीटिंग यू। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखने को बहुत मिली। शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए और मैं DSR आपके पॉडकास्ट में हिस्सा नजरिन बनने से के लिए। अपील करना चाहता हूँ कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि इस पे आपको बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात मिल जाएगी। हर किसी टॉपिक पे मैं खुद देखते रहता हूँ, इसमें सियासत भी शामिल है, इसमें सकाफत भी शामिल है, इसमें वैसे रहन सहन की कहानियाँ भी शामिल हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और आप भी शेयर, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसे आपने शुरू में कहा कि बार बार आते रहेंगे, तो हम भी आपको बार बार जहमत देंगे हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आने के लिए, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स हैं और अभी मैंने रशिया के बारे में इतना जाना नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरी ऑडियंस आपसे रशिया के बारे में बहुत कुछ सीखें और बहुत सारी चीज़ें जानें। और बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब हमें एक पॉडकास्ट इस पर भी करना चाहिए कि आप हमें रशियन लैंग्वेज सिखाएं, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। पाक रूस दोस्ती इस तरह से भी मजबूत होगी। सो ये आप हमारे साथ कमिट करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा जो है रूसी ज़ुबान में। रूसी ज़ुबान हम सीखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। बहुत DSR शुक्रिया। पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड, एक नए गेस्ट, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और बिलखुसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।